روس نے 100 سال تک حکومتی نگرانی میں روس میں قرآن مجید نے چھپنے دیا۔ ان کا ذہن تھا کہ ہم روس سے قرآن ختم کر دیں گے، مسلمان ختم کر دیں گے، حافظ ختم کر دیں گے۔ پر پاکستان کا ہائی رینک کا ایک فوجی افیسر جب ماسکو میں گیا ہے تو ایک گلی میں داخل ہوا، مسلمان کا مہمان بنا، تو میزبان نے کہا یہ میرا چھوٹا سا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ کہتا ہے میری جیب میں چھوٹا سا پاکٹ سائز قرآن تھا، میں نے نکالا، اس بچے کو دیا کہ یہاں سے پڑھو۔ جہاں سے میں نے اسے کہا پڑھو، میں حیران رہ گیا کہ بچہ قرآن نہیں پڑھ پا رہا۔ فضیلت الشیخ مفتی عبداللطیف اسلامک اسکالر۔ تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ تو روس میں رہنے والا، ان کے مسلمانوں کی شہرت پوری دنیا میں سنی، اور تو چھوٹی سی شہرت کے لیے اپنے بچے کو جو حافظ نہیں ہے حافظ قرار دے رہا ہے۔ کہا میرا بیٹا حافظ ہے۔ کہا میں نے اس کو قرآن دیا اوپر سے دیکھ کے ناظرہ سنا دو، تو یہ بچہ ناظرہ نہیں سنا پا رہا۔ تو میرا میزبان مسکرایا، اس نے کہا قرآن مجید سے نہیں، زبانی کوئی آیت پڑھو۔ کہتا میں نے زبانی آیت پڑھی تو حیران رہ گیا کہ وہ جو چھوٹا بچہ قرآن سے دیکھ کر ناظرہ نہیں پڑھ پا رہا تھا، اس نے فر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ میں بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اس گلی میں آپ کو 20 بچے ملیں گے جو اوپر سے دیکھ کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے پر حافظ ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان بیچاروں نے ساری عمر اپنی آنکھوں سے قرآن نہیں دیکھا۔ سبزی والا حافظ ہے تو ہمارا بچہ سبزی لینے کے بہانے، اس کے پاس مزدوری کرنے کے بہانے قرآن سیکھتا ہے۔ جو پرانے پکے حافظ ہیں غاروں میں چھپے بیٹھے ہیں، وہاں بچوں کو حفظ کروایا جاتا ہے۔ اور دیکھیں جب روس ٹوٹا تو کوئی ایک مسجد ایسی نہیں تھی جو کھلی ہو اور اس کو روس سے قرآن مجید کا قاری اور حافظ نہ ملا ہو۔ وہ سمجھتے ہم قرآن کو ختم کر دیں گے۔ سویڈن میں عید کے موقع پر مسلمانوں کے سامنے قرآن کو جلانے کا جو واقعہ پیش ہوا، در حقیقت یہ مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ کافر پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں، سنا فلاں جگہ پہ کسی کافر نے مسلمان کے سامنے پیارے پیغمبر کو گالی دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ جو پڑھا رہے تھے کتاب بند کی، کہنے لگے فما بقاء هذه الامه بعد سب نبیہا، جب کافر مسلمانوں کے نبی کو گالی دے تو اس کے بعد مسلمانوں کا اس امت کا باقی رہنے کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے۔ فما بقاء هذه الامه بعد سب نبیہا، اس امت کے نبی کو گالی دی جائے اور امت باقی رہے، ان کے باقی رہنے کا کوئی حق نہیں ان کو۔ پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی گالم گلوچ کرے، گستاخی کرے تو ہمارے ائمہ نے کہا تھا پھر امت کو باقی رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی کتاب کلام اللہ اس کی توہین کرے تو اس کے بعد امت کے باقی رہنے کا مقصد کیا ہے؟ 56 57 60 ریاستیں، ان کے حکمران دنیا کی ہر چیز سے مالا مال، دنیا کی ہر چیز ان کے پاس موجود، ایٹم ان کے پاس موجود، اور کافر یہ جرأت کریں کہ مسلمانوں کی شعائر، علامات اسلام، اللہ کے کلام، پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت پر وہ گستاخیاں کریں۔ ٹھیک ہے بھائی، ہم کہتے ہیں میں یہاں رہتا ہوں، سویڈن بڑا دور ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے میں دیکھوں کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا، قرآن کے ساتھ میں نے کیا کیا؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو بے ایمان ہے۔ میں ایمان والا ہونے کے بعد میں سوچوں کہ میں نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، میں یہاں رہ کے کیا کر سکتا ہوں؟ سب سے پہلے بنیادی بات یہ تھی
کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، لانے والا فرشتہ امین، جس کے دل پر نازل کی گئی یہ کتاب وہ امین، اس امت کو دنیا تک پہنچانے والے صحابہ کرام وہ بھی امین، اس امت کے حفاظ امین۔ میں نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی توہین ہوئی اور مجھے رات کو نیند نہ آئی ہو، میں نے کچھ زندگی میں تبدیلی کا سوچ لیا ہو کہ اس نے توہین کی ہے، میں نے قرآن کی تکریم کرنی ہے کہ آج سے طے کر لوں کہ قرآن مجید کی 2-4 آیتیں روزانہ پڑھوں گا، اس کی تلاوت کروں گا، اس کا مفہوم مطلب تفسیر سمجھوں گا، اپنے بچے کو اس کی تعلیم دوں گا، جن اداروں میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کی ضروریات کو پوچھوں گا اور سنوں گا اور دوں گا۔ کوئی تبدیلی نہیں۔